بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اعمال کا ہدیہ کیا کریں، درود پاک کا تو خاص کر ہدیہ کیا کریں۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، درود پاک سے جڑ جائیں اور خوب خوب درود شریف پڑھیں۔ درود پاک میں راہ نجات ہے، اور جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نا، اس کے تو اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے تو معاملات سنور جاتے ہیں، اس کی بری تقدیر اچھی تقدیر سے بدل جاتی ہے، اس کے مسئلے ایسے حل ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، غیب سے اس کے لیے انتظام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن درود پاک اگر ہم پڑھتے ہیں نا، تو درود شریف ہمیں وہ سکون عطا کر دیتا ہے کہ اگر ہمارے مسئلے ٹھیک ہونے میں دیر لگتی بھی ہے تو درود پاک کی برکت سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اور درود پاک ہمارے نیک اعمال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی بھی توفیق دے گا، الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ درود پاک کا ہدیہ کیا کریں، آپ جو بھی درود پاک کا صیغہ پڑھتے ہیں آپ پڑھیے۔ پرٹیکولر یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہی درود شریف پڑھ کے ہدیہ کریں گے، آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود تنجینہ پڑھتے ہیں، درود اویسیہ کمالیہ پڑھتے ہیں، درود خضری پڑھتے ہیں، درود قرب مصطفیٰ پڑھتے ہیں، جو بھی درود پاک کا صیغہ آپ ورد کرتے ہیں، آپ اس کا ہدیہ کیا کریں۔ جیسے کہ آپ اگر روزانہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو درود پاک کا ہدیہ کریں، اور پھر ان سے کہیں کہ بی بی جان، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتا ہوں، آپ یہ ہدیہ قبول فرمائیے، اور میری یہ عرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے۔ ان سے کہیے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے۔ ان سے کہیے کہ میری یہ پریشانی ہے، اس پر نظر کرم کر دیں، میرا یہ کام اٹک چکا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں۔ جب آپ روزانہ کچھ درود پاک کا ہدیہ کم از کم تو 313 مرتبہ کا آپ ہدیہ کریں، زیادہ سے زیادہ جتنا کریں گے اتنا ہی فیض ملے گا۔ تو جب آپ روزانہ کی بیسس پر درود پاک کا ہدیہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو کریں گے، اور ان سے عرضی کہیں گے کہ آپ جو ہے میری عرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں، آپ میری جو ہے سفارش کر دیجئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی درخواست کر دیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اپنی ظاہری حیات میں، اور ان کی کبھی کوئی بات رد نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ ظاہری وفات کے بعد بھی ہم انہی کا ذریعہ وسیلہ اپنائیں اور انہی سے گزارش کریں اور انہی سے کہیں کہ آپ ہمارا یہ معاملہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیجئے، اور اس کامل یقین سے کہیے کہ جب ظاہری حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کی بات رد نہیں کرتے تھے تو آج بھی نہیں کریں گے۔ اور جب آپ روزانہ اپنے درود پاک کا ہدیہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو کرتے رہیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ غیبی نظام آپ کے لیے متحرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اسباب آپ کے لیے بننا شروع ہو جائیں گے، اور ایسے اسباب بننا شروع ہوں گے، ایسے معاملات میں آپ کی مدد ہوگی، ایسا غیبی نظام آپ کے لیے متحرک ہوگا کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں، جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں وہ بھی بن جائیں گے، جو مشکلات ختم نہیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو بیماریاں ٹلتی نہیں ہیں وہ شفا سے بدل جائیں گی، جو معاملات خراب ہو چکے ہیں وہ سنور جائیں گے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی خواہش آپ کے دل میں ہوگی جائز انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہوگی۔ تو روزانہ کی بیسس پر آپ یہ کام ضرور کریں کہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جان سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو کریں، اور ان سے کہیے کہ آپ میری یہ عرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں، ان سے میرے لیے دعا کے لیے کہہ دیں، میری یہ سفارش کر دیں، اور پھر آپ دیکھیے گا چند دنوں کے بعد کیسی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ ان مبارک ہستیوں کے بارگاہ میں آپ کا نام پہنچے گا، آپ کا درود پاک پہنچے گا، تو آپ پر کتنا کرم اور کتنا فضل ہوگا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں گے نا اور محبت سے کریں گے نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کتنی کمالات اور کتنی برکات آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی شخص کی طرف سے آپ کو، جیسے اکثر لوگ جاب کرتے ہیں، جاب میں جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارا جو بونس ہوتا ہے وہ بھی روک لیتے ہیں، ہمارا انکریمنٹ بھی روک لیتے ہیں، یعنی ہماری جو جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو کاروبار میں یا جاب میں یا ایجوکیشن میں آپ کو پریشان کرتے ہیں، یا آپ کی فیملی میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو حسد یا کینے کی وجہ سے آپ کے جائز حقوق آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، تو آپ روزانہ انہیں بھی ہدیہ کریں، 100 بار، 200 بار، 313 بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی صیغہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں اس درود پاک کا ہدیہ فلاں شخص کی روح اور دل کو کرتا ہوں، یا اللہ تو یہ ہدیہ ان کو پہنچا، ان کے دل اور روح کو، اور ان کے دل اور روح میں میرے لیے جو بھی بغاوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جو بھی ان کے ساتھ میرے لیے پرابلم ہے نا وہ ختم کر دے اللہ تعالیٰ، اور ان کے دل میں میرے لیے ہمدردی، نرمی، محبت پیدا کر دیں،
اور وہ شخص میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں کہ وہ شخص آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کے کام بننے میں آپ کی مدد کرے گا، جو آپ کے کاموں کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ آپ کے جو جائز حقوق ہوں گے وہ آپ تک پہنچیں گے، اور ایک آپ کو دلی سکون بھی ملے گا۔ آپ جو بھی مسئلہ ہونا، آپ لوگوں کو ہدیہ کرنا شروع کریں۔ اعمال کے ہدیے کی بہت طاقت ہے، اور اعمال میں درود پاک کے ہدیے کی بہت طاقت ہے۔ تو جب آپ درود پاک کا ہدیہ لوگوں کو کرتے ہیں نا، تو آپ کو بڑا ہی فیض ملتا ہے، آپ کے بڑے کام بنتے ہیں۔ اور آپ انہی درود پاک کا ہدیہ اگر نیک ہستیوں کو کرتے ہیں، مبارک ہستیوں کو کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو کرتے ہیں، اور پھر ان کے آپ بارگاہ میں جب ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو مانگتے ہیں نا، آپ کو ملتا ہے۔ غیبی نظام آپ کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، اور آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے۔ تو ضرور ہدیہ کریں، نیک ہستیوں کو بھی کریں، اگر ویسے ہی کوئی مسئلہ کر رہا ہے تو اس کو بھی کریں، اور پھر آپ خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی آسانیاں پیدا ہوں گی، کیسے کام بنیں گی، کیسی مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کے معاملہ فرما دے سب پر، اور سب کی مدد فرمائے، سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، درود پاک کے صدقے سے ہمیں خوب خوب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔